اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. اسلام و انسانیت کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری ہے. ہم نے کوشش کی کہ پہلی دو مجالس میں اسلام کی آپ کے سامنے ایک تعریف، ایک جامع ڈیفینیشن پیش کریں، ایک جامع تعریف، اور سمجھا سکیں کہ اسلام واقعاً اسلام کی زبان سے، قرآن کی زبان سے، رسول خدا کی زبان سے، امیر المؤمنین کی زبان سے اسلام کیا ہے. آج انسانیت کہ جو دراصل مقصد تھا بانیان کا جب انہوں نے ذہن میں رکھ کے یہ موضوع دیا تھا، انسانیت کی تعریف کیا ہے. بائیولوجی کے اندر انہوں نے تمام جانوروں کی 5 کیٹیگریز بنائی ہیں، 5 طبقات بنائے ہیں. پرندوں کی ایک بخش ہے، قسمت ہے، ریپٹائلز کی ہے، ایمفیبینز کی ہے، ایک میملز کی ہے جس میں انسان کو بھی انہوں نے شامل کر دیا ہے، اور ایک مچھلیوں کی ہے. یعنی جو بچے دینے والے جانور ہیں ان میں سے ایک انسان بھی ہے. سائنس کی زبان میں انسان ایک ایسا حیوان ہے جو زندگی رکھتا ہے اور اس کے ہاں بھی بچے ہوتے ہیں. آئیں ذرا یہ بنیادی تعریف ہے جو سائنس نے پیش کی ہے. اور بائیولوجی کی اگر آپ ڈیفینیشن پڑھیں تو اس کے اندر پورا خلاصہ بائیولوجی کا ایک جملے میں وہ پیش کرتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جو سب سے باصلاحیت یا سب سے طاقتور ہوگا وہ باقی رہے گا، باقی سب کو وہ کھا جائے گا. کیونکہ بائیولوجی نے یہ تعریف دے دی تھی کہ انسان بھی ایک جانور ہے جو سب سے طاقتور ہوگا، وہ کمزوروں کو کھا جائے گا. اسی لیے شاید انسان کو انہوں نے اسی ڈگر پہ چلا دیا کہ جو سب سے طاقتور ہے باقی سب کو اپنے سے کمزور سمجھے. منطق کی روح سے تعریف کیا ہے؟ منطق کی روح سے انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان ہوا حیوان الناطق، انسان بولنے والا، کمیونیکیٹ کرنے والا جانور ہے، ایک ایسا حیوان کہ جو گویا ہے، جو بول لیتا ہے. یہ منطق کے اندر تعریف ہے. انسانیت کی تعریفیں اور بھی مقاصد میں آپ جا کے دیکھ لیجیے، علوم میں دیکھیں گے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، کہ انسان کیا ہوتا ہے. حضرات بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ہمارے عام روزمرہ کی زندگی میں ان کا ایک معنی ہوتا ہے
اور جب آ کے آپ بانی اسلام سے سوال کریں گے تو ان کی نگاہ میں کچھ اور معنی ہے. میں ایک صرف مثال دے دوں اس سے پہلے کہ میں انسانیت کی تعریف آپ کے سامنے کروں. پیغمبر اسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، جناب ختم مرتبت رسول خدا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے جمع ہیں اور ایک آدمی کو پتھر مار رہے ہیں. ختم مرتبت فوراً تیزی سے بڑھے اور بچوں کے سامنے دونوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو رہے. کہا کہ اس کی حفاظت کروں گا. کہا بچوں اسے پتھر مت مارو. کہا یا رسول خدا ھذا مجنون، یہ ایک دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، ہم اس لیے اسے پتھر مار رہے ہیں. تو آپ نے فوراً فرمایا، کہا کہ مجنون وہ ہے جو خدا کو نہ پہچانے. ھذا مریض، یہ تو ایک بیمار ہے. پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا پایا کہ پہچان پیغمبر اسلام کی نگاہ میں. کہا کہ نہیں یہ ایک مریض ہے، خبردار اسے کوئی پتھر نہ مارنا. ایک مقام پہ کچھ نوجوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. ختم مرتبت نے سوال کیا میرے بچوں کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول خدا ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. آج کل تو بارز ہیں، باقاعدہ وزن رکھا ہوا ہوتا ہے. اس زمانے میں پتھر اٹھاتے تھے، سب سے بڑا جو پتھر اٹھائے گا وہ سب سے زیادہ طاقتور. تو آپ نے فرمایا آپ سب لوگ مسلمان ہیں؟ کہا جی یا رسول خدا ہم سب مسلمان ہیں. کہا اگر میں فیصلہ کر دوں تم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، میرے فیصلے کو مان لو گے؟ کہا یا رسول خدا ہم نے جنت نہیں دیکھی، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے بغیر دیکھے مان لی. ہم نے جہنم نہیں دیکھی، آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے بغیر دیکھے جہنم مان لی. ہم نے میزان نہیں دیکھا، ہم نے صراط نہیں دیکھا، ہم نے حساب نہیں دیکھا، ہم نے کتاب نہیں دیکھی، آپ نے جو کچھ کہا بغیر دیکھے مان لیا. تو اگر آپ فیصلہ دیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ نہ مانیں؟ تو آپ نے ایک فیصلہ دیا قیامت تک کے لیے. حبیب خدا کا یہ فیصلہ یاد رکھیے گا. آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے. جب خوش ہوتے ہیں بہت سے لوگ تو کنٹرول سے باہر چلے جاتے ہیں. کہا کہ جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے، جب ناراض ہو تو خدا کی مخلوق کو ناراض نہ کرے. اور جب وہ کسی عہدے پہ آئے تو جتنا حق بنتا ہو اس سے زیادہ نہ لے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ بہت بڑا قیامت تک کے لیے رسول خدا نے فیصلہ دیا. حضرات ہماری نگاہوں میں طاقتور کی ڈیفینیشن اور ہے، تعریف اور ہے. بانی اسلام کی نگاہوں میں، حبیب خدا کی نگاہوں میں تعریف اور ہے. میں بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، بہت سی مثالیں. لیکن آئیں انسانیت کیا چیز ہے، انسان کسے کہتے ہیں. سوال کیا جائے کہ انسان کون ہے، انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے. آیا کھانے پینے بولنے والے ہی کو صرف انسان کہا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے کہ انسان ایک کمال حاصل کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، جسے انگریزی میں پرفیکشن کہتے ہیں. یعنی انسان کامل بن جائے، اپنے کمالات کو حاصل کرے. اس کمال کے حاصل کرنے کے لیے، حصول کے لیے بنایا گیا ہے. ایک بیج کا کمال یہ ہے، ایک دانے کا، بیج کا، ایک سیڈ کا کمال یہ ہے کہ اسے زمین میں بو دو، وہ ایک تناور درخت بن جائے اور پھل دینے لگے. ایک بیج سے درخت بنے اور پھل دینے لگے، یہ اس بیج کا کمال ہے. ایک جانور کا کمال کیا ہے؟ بچہ جانور کا لیجئے، بڑا کر لیجئے اور اس کے پھر بچے ہونے لگیں، یہ اس جانور کا کمال ہے. اگر یہی انسان کا بھی کمال ہوتا تو پھر پودوں میں اور جانوروں میں اور انسان میں فرق کیا ہوتا؟ تو یہ کمال نباتی ہو سکتا ہے، کمال حیوانی ہو سکتا ہے، کمال انسانی یہ نہیں ہے. اگر میں بات کو پہنچا پایا ہوں. آئیں ذرا مولانا جلال الدین رومی سے سوال کرتے ہیں کہ انسان کا کمال کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں معصوم کی تعریف کو پیش کروں، میں پوری تمہید مانگ رہا ہوں آپ کے لیے. ایک جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جانور فرب شود از راہ از حلقنوش، آدمی فرب شود از راہ گوش. وہ کہتے ہیں کہ
کھانے پینے سے جو بڑا ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، جو کانوں کے ذریعے علم حاصل کر کے بڑا ہو وہی انسان ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے بڑا ہونا یہ کافی نہیں ہے، یہ تو جانور ہے۔ ہمارا اکثر جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، علم حصولی علم جو ہے وہ کانوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جلال الدین رومی وہ کہتے ہیں کہ جو کان سے سن کے علم حاصل کر کے بڑا ہو اسی کو انسان کہا جاتا ہے۔ آئیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جملے جو قرآن کے اندر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو احسن الخالقین اللہ نے کہا ہے۔ کب؟ جب اس نے سورج بنایا، جب اس نے چاند بنایا، جب ستارے سجائے، جب یہ دنیا بنائی، جب پانی خلق کیا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے، جس میں ساری صلاحیتیں دے دی ہیں، اسی کا نام ہم نے انسان رکھا۔ تو پروردگارہ تو نے انسان کو احسن تقویم قرار دیا ہے۔ لیکن اسی سے اگلی آیت کو ذرا غور سے سنیے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن پھر ہم نے اس کو اسفل سافلین میں رکھ دیا۔ میں نے ایک علمی موضوع شروع کیا ہے اور آپ حضرات کے اس سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے، اور جس محبت سے جس شوق سے آپ لوگ سن رہے ہیں یہ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات جناب آئیں ذرا قرآن کو دیکھیے، جناب ختمی مرتبت نے آیات کی تلاوت کی کہ ثم رددناہ، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا لیکن پھر اسفل سافلین میں رکھ دیا، یعنی لوئس آف دا لو میں رکھ دیا، یعنی پست ترین مقام پہ رکھا۔ پروردگارہ تو اپنا فیصلہ سنا، انسان احسن تقویم ہے یا اسفل سافلین ہے؟ خدا کہے گا میں نے صلاحیتیں احسن تقویم کی دے کے بھیجا ہے، لیکن جب خلق کرنے کے بعد رکھا ہے تو اسفل سافلین میں رکھا ہے۔ رکھنے کے بعد ساری صلاحیتیں دے دی ہیں کہ دیکھو رکھا اسفل سافلین میں ہے، لیکن صلاحیت یہ ہے کہ نکل کے تم احسن تقویم پہ پہنچو۔ ہر چیز کو تم میں دے دیا ہے، شعور تم میں ہے، عقل تم میں ہے، احساسات تم میں ہے، جذبات تم میں ہے، سب چیزوں کا سمجھنا ادراک تم میں رکھ دیا ہے۔ اب جو سمجھ کے اوپر پہنچ جائے گا وہ اعلیٰ علیین تک چلا جائے گا، جو وہیں رہے گا وہ جانوروں سے پس ہو جائے گا۔ آئندہ دیکھتے ہیں آیات کی تفسیر، اہل بیت سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ میں نہج البلاغہ سے جملہ پیش کروں گا۔ آئندہ مولا کائنات نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ مولا کہتے ہیں امیر المومنین کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو دیکھو گے فصورت و صورت الانسان، تو ان کی شکل دیکھنے میں انسانوں والی معلوم ہوگی، لیکن ان کا دل کیسا ہوگا؟ فالقلب، اور قلب کو دیکھو گے، ان کے دل کو دیکھو گے تو وہ بالکل جانور کیسے ہوں گے۔ حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو ان کی اصلی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جملہ سخت نہیں ہے، تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں۔ اصول کافی کی روایت ہے نا، جب کسی آدمی نے چھٹے امام سے کہا تھا مولا کتنے آپ کے جد کے ماننے والے ہو گئے، مولا نے کہا کیسے اندازہ لگایا؟ کہا کتنے حاجی ہیں؟ مولا نے کہا حاجی کہاں ہیں؟ کہا مولا مسجد الحرام بھری ہوئی ہے۔ مولا نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ اس نے دیکھنا شروع کیا، گھبرا کے پیچھے ہٹا۔ کہا مولا انسان تو بہت کم ہیں، جانور بہت زیادہ ہیں۔ کہا وہ جو انسان نظر آ رہے تھے وہی حاجی ہیں۔ توجہ رہے حضرات۔ اب بہت سے افراد دیکھنے میں انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کو مت دیکھیے گا، اس کا جو قلب ہے، اس کا جو دل ہے، اس ایمان کو دیکھیے گا، جس کو امیر المومنین فرماتے تھے میں پیشانی دیکھ کے نسلیں تک بتا دیتا ہوں۔ حضرات یہ کتنی باریکیاں ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہا کہ چہرے کو مت دیکھنا، صورت کو مت دیکھنا، کہا کہ بعض اوقات چہرہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، کہا اس دل کو دیکھنا جسے میں دیکھ لیتا ہوں۔ حضرات آئیں ذرا میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں کہ انسان کی ظاہری ڈیفینیشن کو مت دیکھیں، ظاہری تعریف کو مت دیکھیں۔ علامہ محمد باقر مجلسی نے عین الحیات ایک کتاب ہے اخلاق کی، اردو میں اس کا نام
کسی اور نام سے ترجمہ ہوئی ہے, عین الحیات نہیں ہے بہرحال, اور بہرحال اردو کے اندر اس کا ترجمہ پڑھنے والا ہے, ذرا دیکھیے گا اس اردو ترجمے کو بھی کہ جو مرحوم امروہوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اور پوری اخلاق کے اوپر ایک کتاب ہے جو رسول خدا کی ایک وصیت ہے, روح الحیات کے نام سے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے. حضرات اس کتاب کے اندر ایک جملہ ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کہتے ہیں کہ اگر انسان ظاہر کو کیا دیکھیں, ایک صندوق کے اندر سونا بھرنے کے بعد, جواہرات بھرنے کے بعد اس پہ بہت خراب سا پینٹ کر کے ایسی خراب گندی زنجیریں باندھ دے اور اوپر نجاست لگا دے اور سب کو دکھائے, تو ہر آدمی دیکھنے کے بعد کہے گا یہ بہت خراب شے ہے. اندر کوئی کچھ نہیں جانتا کہ سونا بھرا ہوا ہے, جواہرات ہیں, صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ آپ اندر سونا جواہرات بھر دیجئے اور باہر سے سب کو خراب کر دیجئے, اور ایک مرتبہ اندر غلاظت بھر دیں اور باہر سے اس کو بہت خوبصورت بنا دیں, ایک ریپر لگا دیں, اوپر سے بہت اچھا پینٹ کر دیں, کہ اب بتاؤ کہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. 10ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ہاتھ میں مٹی ہے اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سونا ہے, تمہیں خود معلوم ہے کہ مٹی ہے, دنیا کی تعریف پہ دھوکہ نہ کھانا. اور اگر تمہارے ہاتھ کے اندر سونا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے مٹی ہے, خاک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تمہیں تو معلوم ہے کہ سونا ہے, دنیا کے کہنے سے بدگمان نہ ہونا. کہ آپ انسان ظاہری چیزوں پہ مت جائیں حضرات, اس باطن کو اتنا پاک و پاکیزہ کر لیجئے کہ جیسے اندر سونا بھرا ہوا ہو, چاہے باطن جیسا بھی, ظاہر جیسا بھی ہو, باطن اتنا پاک و پاکیزہ ہو. حضرات ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ بھئی بہت بڑا یہودی آیا, وہ خیبر میں موجود نہیں تھا جب مولا نے خیبر کو فتح کیا, کہا میں حیدر سے ملنا چاہتا ہوں, کیونکہ مولا نے واحد جنگ ہے جہاں پہ اپنا تعارف کروایا تھا کہ سمتنی امی حیدرہ, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. سب کے ذہن میں واقعہ ہے, مجھے جنگ خیبر کو پیش نہیں کرنا ہے. حضرات جملے کو سنیے گا, جب میں اس جملے کو پیش کرتا ہوں میں اپنے آپ میں نہیں رہتا, مجھے محسوس ہوتا ہے میں معراج پہ جا رہا ہوں, میں نجف جا رہا ہوں. حضرات توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ. تو حضرات امیر المؤمنین کا سوال کرتے ہوئے ایک آدمی پہنچا, کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. مدینے پہنچ گیا, کہا حیدر کہاں ہے؟ لوگ سوال کرنے لگے کون حیدر؟ کہا کتنے حیدر ہیں مسلمانوں میں؟ کہا تم بتاؤ تو صحیح کس حیدر کو؟ کہا خیبر کا در کس نے اکھاڑا تھا, خیبر کس نے فتح کیا تھا؟ بہت بڑے بڑے ہمارے پہلوان تھے جن کا نام تھا مرحب, حارث اور انتر. ایک ایک آدمی کئی 100 لوگوں, کئی 1000 لوگوں کے برابر کا تھا. ایک ہی حیدر نے ان تینوں کو ایک ایک وار کے اندر 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور در خیبر کو اکھاڑ لیا تھا. میں اس حیدر سے ملنے آیا ہوں. کہا اس کا نام حیدر نہیں, علی ابن ابی طالب ہے. کہا کہ اچھا ہم راستہ بتاتے ہیں. ایک آدمی نے راستہ بتایا کہ اس مقام پہ چلے جاؤ, وہاں پہ تمہیں حیدر کرار مل جائیں گے. وہ آیا, آ کے خود امیر المؤمنین سے سوال کیا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. مولا نے کہا اگر تم وہ جو خیبر کا فاتح ہے اسے تلاش کرے ذاک انا, تو وہ میں ہوں. تو اس نے ایک مرتبہ مولا کو دیکھا, کہا آپ خشک جو کی روٹی زمین پہ بیٹھ کے گھٹنے پہ مار مار کے توڑ کے کھا رہے ہیں, نہ آپ کا جسم کوئی بہت بڑا پہلوانوں والا ہے, دیکھنے میں مولا بہت پتلے دبلے تھے, بے انتہا کم خوراک تھے. کہا کہ آپ کی ٹانگیں بھی باریک ہیں, بازو بھی خوبصورت بہت تھے, بے انتہا حسین, جو ایک مرتبہ دیکھتا تھا 100 مرتبہ دیکھنا چاہتا تھا. کہا خوبصورت, وجاہت, جلالت, ہیبت بہت ہے, لیکن آپ کوئی بہت بڑے پہلوان معلوم نہیں ہوتے. مولا نے کہا سن, جب یہ ہاتھ چلتا ہے تو قدرت الہی اسی میں آ جاتی ہے. سمجھو گے آواز ہے. توجہ ہے. تو حضرات اب آپ نے کہا کہ کیسے ہے کہ آپ نہ بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں, خشک جو کی روٹی کھا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یاد رکھو, جب اپنی تمام کی تمام مرضات کو خدا سے وابستہ کر لو, اپنی کوئی مرضی نہ ہو, اس کی مرضی تمہاری مرضی ہو, ہر چیز اس کے حساب سے کرو, تو پھر خداوند متعال تمہارے خوف کو ہر ایک کے دل میں ڈال دیتا ہے. چھٹے امام نے اس کو اس انداز سے پیش کیا ہے, کہا کہ من یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شیء ومن لم یخف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء. جو آدمی اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو وہ ہر شے سے ڈرے گا, اور جو خدا سے ڈرتا ہو اللہ ہر شے کے دل میں اس کا ڈر ڈال دے گا. پتہ نہیں حضرات کیسے پیش کروں گا اس کو.
کہ حیدر کرار وہ تھے کہ جب وہ عبادت میں آتے تھے تو آپ کے چہرے پہ پسینہ آنے لگتا تھا. کسی نے سوال کیا مولا اس طرح سے آتے ہیں, یہ خوف کیسا ہے؟ کہ یہ عظمت الہی کا, معرفت الہی کا. دیکھا ہے بعض اوقات ایک نوجوان باپ سے کس طرح سے پیش آتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے میں اپنے باپ کی معرفت رکھتا ہوں, باپ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, کہا میں خدا کی بارگاہ میں آ رہا ہوں. کوئی اگر اس طرح سے پہچانے تو اسے اندازہ ہوگا. حضرات آئیں جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو انسانیت کیا چیز ہے؟ حضرت مولا سے سوال کرتے ہیں. علم اخلاق نے تعریف یہ پیش کی ہے کہ انسان تب تک انسان ہے جب اس میں انسانیت پائی جاتی ہو, اور اگر انسانیت نہ ہو تو حیوانوں سے بدتر ہے. حضرات آج دنیا کے اندر اگر انسان کا خون بہا رہا ہو, حیوانی صفات کیا ہوتی ہیں؟ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے حیوانی صفات کو ترک کرو. جملہ بہت سخت میں کہہ گیا ہوں, اب اس کی مجھے تھوڑی سی تشریح کرنی پڑے گی. حیوانی صفات کو ترک کرو. حیوان میں کیا صفات ہوتی ہیں؟ جب سوال کیا گیا نا مولا یہ کیا بات ہے, مجھے جب امام نے 2 انگلیوں میں دکھایا تھا کہ یہ مسجد الحرام میں جانور ہی جانور نظر آ رہے ہیں, اس سے بعد میں لوگوں نے سوال کیا کہ گھوڑے تھے, اونٹ تھے, بھیڑیے تھے, مختلف جانور. کہ مولا یہ کیا چیز ہے, کیا ہوتا ہے انسانوں کو؟ کہ جو جیسا گناہ زیادہ کرتا ہے, جو جس جانور کے اندر جیسی صفات ہوتی ہیں. اب میں پیش کروں گا چند جانوروں کی صفات. امام نے کہا جانوروں کی صفات کو ترک کر دو, تمہاری روح کی شکل ایسی ہوگی کہ تم خود تعجب سے روز قیامت دیکھو گے. روحانی شکل مختلف ہوگی. اور حیوانی صفات کیا ہوتی ہیں؟ ذرا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اونٹ کینہ پرور جانور ہوتا ہے. جو لوگ کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, بدلہ لینا چاہتے ہیں ہمیشہ, تو کہا وہ اونٹ کی شکل کے ہو جاتے ہیں. جو دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں وہ گھوڑے گدھے جیسے ہو جاتے ہیں. جو ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوں وہ گھوڑے گدھے جیسے ہو جاتے ہیں. جو صرف کھانے پینے کا سوچیں وہ گائے بھینسوں جیسے ہو جاتے ہیں. جو ہمیشہ دوسروں کے حق غصب کرتے ہوں وہ بھیڑیے جیسے ہو جاتے ہیں. جو اپنی ہی صنف کے دشمن ہوں, اپنے قوم کے دشمن ہوں, وہ ایک نجس جانور جیسے ہو جاتے ہیں, کتے جیسے ہو جاتے ہیں. مختلف صفات بتائی ہیں ائمہ علیہ السلام نے. حضرات جو صرف عیب تلاش کرتے ہوں وہ مکھی جیسے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیسے میں اس کو مکھی کیا ہوتی ہے؟ پورا جسم صاف ہوگا, ایک جگہ ایک چھوٹا سا زخم ہوگا وہیں پہ آ کے بیٹھے گی. کہا اگر سارا ایک سفید کاغذ اٹھائیں, کالا دھبا لگائیں, پوچھیں یہ کیا ہے, سب کہیں کالا دھبا. کالا دھبا نہیں ہے, سفید کاغذ ہے. پتہ نہیں میں کیسے اس کو پیش کروں گا کہ سفید کاغذ ہے. جو صرف برائی تلاش کرے وہ مکھی صفت ہو جاتا ہے. حضرات اگر سارے جانوروں کی صفات کو, بری صفات کو چھوڑ دیں تو پھر انسان بن جاتا ہے. جو جانوروں کی صفات اپنا لیتا ہے وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پہ. میں جانتا ہوں جملے بہت سخت ہیں لیکن کیا کروں, مجھے پیش کرنا ہے, میرا موضوع ہے. آئیں ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا پیش کیا ہے. انہوں نے کیسے سمجھایا کہ انسان باعظمت کیسے بنتا ہے. انسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, ہم نے انسان کو, بنی آدم کو کرامت دے کے بھیجا ہے. وہ کون سی کرامت ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے مکرم ہے, سب سے باعظمت ہے, احسن تقویم پہ ہے؟ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ یہ انسان سب سے باعظمت کیسے ہے, ہر چیز پہ فوقیت کیسے رکھتا ہے؟ انسان کے پاس عقل و شعور ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کا صحیح استعمال. امیر المؤمنین کے پاس ایک مرتبہ جنگ صفین میں کچھ لوگوں نے آگے کہا کہ حاکم شام بہت عقل مند ہے. مولا نے کہا کیسے اندازہ لگایا؟ کہ یا علی ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا منصوبہ ہوتا ہے اس کے پاس. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ہر روز ایک نیا منصوبہ آپ کے خلاف ہوتا ہے. کبھی یہ تہمت لگا دیتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتے, کبھی یہ کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے. مولا نے کہا تلکا حیلتن, یہ ہیلا ہے, مکر ہے, فریب ہے, عیاری ہے, مکاری ہے, یہ عقل نہیں ہے. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو, جہاں تک آواز جا رہی ہے میں خون جگر دے کے اس جملے کو پیش کروں گا. مولا نے کہا کہ یاد رکھو یہ مکاری عیاری ہے کہ ہر روز ایک نیا منصوبہ ہوتا ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن, عقل وہ ہے جو اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جاتی ہے. جو انسان کو اپنے امام کی معرفت عطا کرتی ہے وہ عقل ہے. جو امام کے مخالفت میں لے آئے وہی ہیلا ہے, وہ دھوکہ ہے, فریب ہے, مکاری ہے, عیاری ہے, عقل نہیں ہے. اصل جملے میں جانتا ہوں
یہ عقل نہیں ہے. اگر آج کوئی اپنے آپ کو سمجھے میں بہت عقل مند ہوں، عقل انسان کو کرامت کی طرف لے جاتی ہے، کریم بناتی ہے، اچھا بناتی ہے. عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جناب آدم سے سوال کیا جناب جبرائیل نے کہ اللہ کہتا ہے کہ 3 چیزیں اس نے بھیجی ہیں، ایک کا انتخاب کر لو. عقل ہے، حیا ہے، علم ہے. کہا یہ تو تینوں چیزیں چاہیے. کہتا ہے اللہ نے کہا ایک کو چن لو. کہا پھر عقل دے دو. دیکھنا شروع کیا، نہ حیا جا رہی ہے نہ علم. کا کیا بات ہے، تم دونوں کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ نے کہا تھا جہاں عقل رہے وہیں رہنا. حضرات اس کا صحیح استعمال، اور اگر غلط استعمال ہو تو پھر یہ عقل نہیں ہے، یہ ہیلا ہے، یہ مکر ہے، فریب ہے. عقل کا صحیح استعمال بہت بڑی نعمت ہے. عقل کا صحیح استعمال انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے، اس کے رسول سے قریب کرتا ہے، امام وقت سے قریب کرتا ہے. آج آپ سب یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے آرام کو چھوڑ کے سب زمین پہ بیٹھے ہیں. بہت بہت دور سے جو سڑکوں پہ لوگ بیٹھے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں. کیوں آئی ہیں؟ کیونکہ عقل نے بتایا کہ آج 1400 سال بعد بھی کوئی حسین تھا جو حق پہ تھا. جو 1375 سال بعد بھی حق و باطل میں تمیز دے اسے عقل کہتے ہیں. جو آج بھی آپ کو یہ شعور دے کہ تمام تاریکیوں کے اندر ہمیشہ ایک نور ہمیشہ روشن رہتا ہے، اس سے کوئی زیادہ روشن شے نہیں ہے، اور اسی کا نام ہے حسین ابن علی. جو انسان ہر طرف سے نا امید ہو جائے اس کی ایک امید کا نام ہے حسین ابن علی. حضرات یہ آج عقل ہے جو آپ کو اس دین پہ لا رہی، لیکن اس کا صحیح استعمال. آج پوری دنیا تشنا ہے، پیاسی ہے جناب سید الشہداء کو پہچانے کے لیے. جناب سید الشہداء نے ہاں اسلام کو بچایا، ہاں نماز کو بچایا، ہاں ہر عبادت کو بچایا، لیکن صرف ان چیزوں کو نہیں بچایا. انسانیت کے بچانے والے کا نام حسین ہے، انسان کو انسان بنانے والے کا نام حسین ہے. آج پوری دنیا اگر جناب سید الشہداء کو دیکھے گی وہ خود بخود کہے گی کشش ہے تو حسین میں ہے. میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، 30 سے زیادہ ملک گیا ہوں، صرف ذکر سید الشہداء کے صدقے میں ہے. حضرات سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. پوری دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہوگی، ہر جگہ جاتا ہوں صرف اور صرف جناب سید الشہداء کے ذکر کی خاطر. ہر جگہ پہ مجالس کی خاطر جاتا ہوں. افریقہ گیا ہوں، پورے مڈل ایسٹ، ہر جگہ، یورپ میں، سب جگہ، اور سب جگہ ایک ہی شے دیکھی ہے. اگر کوئی اسلام کے دامن میں داخل ہوتا ہے، میں نے حبشیوں کو دیکھا ہے، میں نے گوروں کو دیکھا ہے، امریکنز کو دیکھا ہے، یورپینز کو، سب کو دیکھا، اٹیلینز کو دیکھا، سب کو دیکھا مسلمان ہوتے ہوئے. میں نے سب سے سوال کیا کس چیز نے تمہیں اسلام کی طرف گرویدہ کیا؟ کہا اسلام میں ایک ایسا نام ہے حسین ابن علی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کوئی تعصب کی اینک اتارے اور حسین کا نہ ہو جائے. ایک ایسی کشش ہے حسین ابن علی کے ذکر میں، ایک ایسی کشش ہے حسین ابن علی کی ذات میں، ان کی صفات میں، ان کے کردار میں. کیا کیا حسین نے؟ انسانیت کیا ہے. میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرات، کربلا سب سے بڑا انسانیت کا درس ہے. یزید کون کہتا مسلمان نہیں تھا؟ یزید انسان ہی نہیں تھا. انسان پہلے بنے بعد میں مسلمان بنے. جس میں انسانیت نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانیت کیا چیز ہے؟ جب آپ ایک کسی آدمی کو پیاسا دیکھیں گے نا تو اس پہ رحم کھائیں گے، اور اگر بچے پہ بھی آپ کو رحم نہ آتا ہو، مسورات پہ بھی رحم نہ آتا ہو، پھر انسانیت ہی نہیں ہے. اسلام کیا ہے؟ آئندہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ. حضرات وقت ہی سے گزر رہا ہے، مجھے چند ایک مثالیں پیش کرنی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے انسانیت کا کیا معیار پیش کیا ہے. آئیں ذرا دیکھیے گا عظمت اہل بیت کیا ہے، انسانیت کیا ہے.
جناب سید الشہداء سارے شہید دے چکے ہیں، سارے اصحاب کو شہید دے چکے، اپنے اہل بیت کو شہید دے چکے، 18 جوانان بنی ہاشم شہید دے چکے ہیں، اور اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ آخری جملات کیا ہیں؟ کہ مجھے میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگنا، میرے قتل کرنے کے بعد تم پہ جہنم واجب ہو جائے گی، تم جنت کی بو نہ سونگھو گے، اور اس قتل کے بعد، میری شہادت کے بعد تم ایسے سے عذابوں میں مبتلا ہوگے کہ کسی نے نہیں سنے ہوں گے۔ میں دور چلا جاؤں گا، میں ہند چلا جاؤں گا، الفاظ استعمال کیے کہ میں بہت دور چلا جاؤں گا، اگر تم مجھ سے خائف ہو کہ میرے وجود سے انقلاب آ جائے گا، لوگ تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے، میں دور چلا جاؤں گا، لیکن میرے قتل کرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد تم بڑے بڑے عذابوں میں مبتلا ہوگے۔ کون ہے حسین؟ پتہ نہیں، توجہ سارے مجمع کی توجہ، حسین اس ہستی کا نام ہے جو اپنے قاتلوں اور دشمنوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو انسانیت سکھا رہے ہیں۔ کہ رک جاؤ، پھر ایسے ایسے عذاب میں مبتلا ہوگے کہ عبرت بن جاؤ گے، اور وہی ہوا۔ جو اپنی سواری پہ رحم کھاتا ہو وہ حسین ہے۔ یہ جملے سنتے رہتے ہیں مسائل میں، مسائل پہ نہیں آیا ہوں، یہ جملے کتنی مرتبہ آپ سنتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء نے آخری حملہ کیا تو پورے لشکر یزید کو دھکیل دیا پیچھے، بہت دور تک دھکیل دیا، اور اس کے بعد پھر اپنے زلجنہ کو ایڑ لگائے، کہا اتر جا فرات میں۔ جب وہ فرات میں اتر گیا، امام نے کہا ہے کوئی مجھے روکنے والا؟ اگر چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں۔ پھر فوراً اپنے زلجنہ سے کہا اشرب الماء، تو پانی پی لے۔ یہ عظمت حسین، خود پیاسے ہیں لیکن پھر بھی بے زبان جانور پہ رحم کھانا سکھا رہے ہیں کہ انسانیت یہ ہے۔ اشرب الماء، تو پانی پی لے۔ ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ آپ کی سواری بھی وفادار تھی، اس نے پانی نہیں پیا، لیکن حسین کی عظمت کو دیکھیے، جناب سید الشہداء کی عظمت کو دیکھیں کہ اس موقع پہ بھی جہاں پہ آپ مظلوم ترین حیثیت میں ہیں، مظلوم ترین حالت میں ہیں، وہاں کہتے ہیں اشرب الماء، پانی پی لے۔ توجہ کیجئے گا حضرات، جناب سید سجاد ایک اونٹنی پہ سوار تھے، بہت اچھل رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے، یہ اتنا کیوں اچھل رہی ہے؟ کہا یہ ناز کر رہی ہے کہ سید سجاد سوار ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک غلام نے چابک دی امام کے ہاتھ میں، کہا مولا اس کو ایک مرتبہ چابک مارے۔ امام نے اٹھا کے کہا واپس لے لے، لولا القصاص لضربتک، اگر جانور کو بھی مارنے کا قصاص نہ ہوتا تو ضرور مارتا۔ اللہ اکبر، یہ امام نے اس غلام کو اور پوری کائنات کو درس دیا ہے کہ جانور پہ بھی ظلم میں کرنے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ ایک شلاق سے کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا نہیں، سید سجاد کی عظمت اجازت نہیں دیتی، میری عبادت، میری عظمت، میری عصمت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ ایک اونٹنی کو میں ایک شلاق لگاؤں، ایک تازیانہ ماروں۔ مجھے دکھائیے کائنات کے اندر اور کوئی سید سجاد جیسا۔ حضرات انسانیت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور انسانیت کا اس سے بڑا پوری دنیا میں درس دکھا دیجئے۔ حضرات جب احد کے میدان میں ایک آدمی نے خاموشی سے پیچھے سے چھپ کے آ رہا تھا امیر المومنین پہ وار کرنے کے لیے، اور آپ اکیلے جنگ کر کر کے پسینے میں شرابور تھے، پورے جسم آپ کا بھیگ چکا تھا، کھڑے ہو کے سانس لے رہے تھے، نہ پانی تھا، نہ کوئی ساتھ دینے والا تھا، نہ سایہ تھا، آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے ٹیک لگا رکھی تھی، وہ خاموشی سے پشت سے آ رہا تھا، لیکن حیدر کرار کی ہیبت تھی، ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ مجھے جنگ احد کو نہیں پیش کرنا حضرات، جملے کو سنیے گا، سب کو ایک میں آج کی مجلس کا تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین کی ہیبت کا انداز یہ لگائیے کہ پشت سے خاموشی سے حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، لیکن ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ تلوار گر گئی۔ جیسی تلوار اس پہاڑ پہ گری، آواز بلند ہوئی، میرے مولا نے مسکرا کے پیچھے دیکھا، کبھی خوف تو آتا نہیں تھا، مسکرا کے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا اب تو کچھ بات نہیں ہے، صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے بھی پہلے سوال کو رد نہیں کرتے۔ مولا نے کہا ہاں سوال کر۔ کہا اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ میرے مولا نے فوراً تلوار اٹھائی اور پھینک دی اس کی طرف۔ کہا یا علی آپ جانتے ہیں میں قتل کے لیے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا جانتا ہی نہیں ہوں، دیکھ بھی رہا تھا۔
کہا دیکھ بھی رہا تھا. کہ یا علی جانتے ہوئے کہ میں آپ کے قتل کے لیے آ رہا تھا آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی, یہ کیا ہے؟ امام نے کہا یہی میرا دین ہے. کہ اگر آپ کا یہ دین ہے تو پھر میں آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں, مجھے اپنے دین میں شامل کر لیجئے. حضرات, امیر المؤمنین کے اس کمال سے, کمال انسانی سے لوگ گرویدہ ہو کے آپ کے غلام بننے پہ تیار تھے. کیوں نہ جناب قمبر آزاد بھی کر دیے جائیں تو کہیں کہ نہیں میں کہیں نہیں جانا چاہتا. جناب قمبر کو آزاد کر دے گا, قمبر آزاد ہو. کہا مولا ایسی آزادی تو نہ ہی اچھا ہے, اس سے تو بہتر ہے کہ میں آپ کو غلام رہوں. میں تو پوری زندگی قسم کھا رکھی ہے کہ اگر آزاد بھی ہو جاؤں گا تو اپنی پوری زندگی آپ کے قدموں میں گزاروں گا. حضرات ایک اور ایسا دکھائیے کہ جس سے غلام آزاد ہو کے اسی کی غلامی میں رہنا چاہے. پیش کروں کیوں؟ صرف 2 مثالیں دوں گا جلدی جلدی تاکہ بات کو آگے بڑھا سکوں. حضرات جناب قمبر امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں, غلام ہیں, حبشہ کے رہنے والے ہیں, حبشی غلام ہیں, سیاہ رنگت تھی, قد چھوٹا تھا, مولا کے غلام تھے, مولا نے زر خرید خود خریدا تھا, آزاد کر دیا تھا, جاتے کہیں نہیں تھے. سب سے زیادہ تاریخ میں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے غلام خرید کے آزاد کیے, 1000 سے زیادہ غلام خرید کے آزاد کیے. جس کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے سب سے باعظمت مومن ہو, اب اندازہ لگائیے اس کا مقام کیا ہوگا. کیا تھا جناب قمبر کا مقام, کیوں نہیں جاتے تھے؟ میرے مولا نے کہا قمبر یہ 2 کپڑے ہیں, اٹھا لو, درزی کے پاس چلتے ہیں. امیر المؤمنین اس وقت تقریباً 60 برس سے زیادہ کے ہیں, جو ظاہری سن کی بات کر رہا ہوں, 60 برس سے زیادہ کے ہیں. جناب قمبر جوان تھے, درزی کے پاس گئے. مولا نے کہا اس میں 2 کپڑے ہیں, ایک میرا کرتا سی دو, عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں, کہا ایک کرتا میرا سی دو اور ایک قمبر کا کرتا سی دو. تو درزی نے سوال کیا, کہا کہ کپڑے نکالے, کہا ایک قیمتی ہے بہت کپڑا, دوسرا کپڑا بہت سستا ہے. کس کپڑے کا کرتا کس کے لیے سیوں؟ مولا سے سوال کیا. جناب قمبر کو غصہ آیا, فوراً کیا جواب دیا, کہا عجیب احمقانہ سوال کیا ہے, مہنگا کپڑا میرے مولا کے لیے ہے, سستا کپڑا غلام کے لیے. مولا نے فوراً جواب دیا, خبردار اس کی باتوں میں مت آنا, یہ جوان ہے, مہنگا کپڑا اس کے لیے ہے, میں بوڑھا ہوں, سستا کپڑا میرے لیے. حضرات آپ نے غور فرمایا, اگر اس عظمت کو کوئی دیکھ چکا, صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد محمد وعجل فرج. آپ نے اندازہ لگایا اگر کوئی اس عظمت کو دیکھ چکا ہو, ایسے آقا سے کوئی اپنی غلامی کی آزادی مانگے گا؟ اگر کوئی آزاد بھی ہوگا وہ کہے گا قمبر تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم ان کے غلام ہو. اپنے غلاموں کو تربیت کر کے آزاد کرتے تھے. امام سجاد غلام خریدتے تھے, تربیت کرتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. اہل سنت کے بہت بڑے راوی ہیں سعید بن مسیب, وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا واقع کربلا کے بعد. اہل بیت پہ بنو امیہ نے اتنے ظلم کیے کہ پھر قحط پڑ گیا مدینے میں. ایک یہ نتیجہ تھا ظلم کربلا کا. قحط پڑا ہوا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, سب مدینے والے مسجد نبوی میں جمع تھے, رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے, پروردگارا یہ تیرے نبی کا شہر ہے, ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو اپنے نبی کی خاطر بارش برسا دے. وہ راوی کہتا ہے کہ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا, دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, گھنٹوں گزر گئے. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام, موٹے موٹے ہونٹ تھے, اندر آیا, بھدا سا جسم تھا, لباس سادہ سا تھا, آیا اور خاموشی سے آ کے ایسے بیٹھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ آ کے بیٹھا ہے. بڑی خاموشی سے ہاتھوں کو بلند کیا. راوی کہتا ہے میں اس کی خاموشی سے پیچھے جا کے بیٹھ گیا کہ دعا سنوں یہ کیا کرنے والا ہے. کہا اس نے جیسے ہاتھوں کو بلند کیا, کہا پروردگارا تجھے اس میرے آقا کا واسطہ جس کی خاطر میں جانتا ہوں کہ تو دعائیں مستجاب کرتا ہے, مسلمانوں پہ بارش برسا دے. وہ راوی کہتا ہے کہ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش برسنے لگی.
کہا یہ خاموشی سے اٹھا نکلنے لگا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی ہے. کہا اتنا باعظمت تھا، باکردار تھا، کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کی دعا قبول ہوئی ہے. کہا خاموشی سے نکلنے لگا. کہا میں بھی ایسے ہوا جیسے اس کو دیکھ نہیں رہا، فوراً پیچھے چلا، دیکھو تو صحیح کس کا غلام ہے، کس آقا کا واسطہ دے کے اس نے بارش برسوائی ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی دعا قبول کروائی ہے. کہا میں گیا، دیکھا سید سجاد کے گھر میں داخل ہو گیا. کہا میں نے فیصلہ کیا میں امام سے اس غلام کو حاصل کروں گا. کہا ایک دن، اس دن تو بارش تھی، ایک دن میں گیا امام کے دروازے پہ دستک دی. کہا کہ مولا اگر آپ سے کچھ مانگو عطا کیجئے گا. امام نے کہا جو مانگو گے دوں گا. کہا آپ کو ایک غلام چاہیے. امام نے کہا سب غلاموں کو بلا دو. کہا سارے غلام جمع ہو گئے. کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا. کہا بلاؤ اسے. وہ آیا. کہا جیسے اس کو آتا دیکھا میں نے کہا مولا یہی غلام چاہیے. کہا جیسے ہی میں نے اشارہ کیا امام نے کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ. کہا جیسے ہی میں نے اس غلام کو مانگا اس نے ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے پاس رہوں گا، میں زین العابدین کی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے در سے نہیں جاؤں گا، یا میرے اس وعدے کو پورا کر دے یا پھر مجھے موت دے دے. وہ راوی سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ وہ وہیں پہ گرا اور گرتے ہی مر گیا. مجھے بہت افسوس ہوا. وہ کہتا ہے کہ میں پوری زندگی تڑپتا رہا کہ وہ مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں؟ جس کی کوئی دعا رد نہ ہوتی ہو، جس کا غلام ایسا ہو. وہ آقا کے زین العابدین کیسا ہوگا. حضرات یہ ہے وہ انسانیت جو امام نے اپنے غلاموں کو سکھائی کہ ان کے غلام مستجاب الدعوات بن گئے. کائنات کے اندر جنہوں نے وہ تربیت کی ہے، وہ مثالیں پیش کی ہیں اخلاق کی، وہ تربیت کی کہ اپنے غلاموں کو مستجاب الدعوات بنایا. حضرات بس آخری بات کو پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر مسائل پہ آ جاؤں گا. صرف 3-4 منٹ 5 منٹ کی زحمت دوں گا، اس کے بعد مسائل پہ آ رہا ہوں. حضرات سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. انسانیت کیا چیز ہے؟ سید سجاد سے سوال کریں کون ہیں. ان کا غلام کہتا ہے کہ میں مدینے سے باہر میں نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو بھوک سے مر رہا ہے. میں نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالا. جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو امام سجاد دور کھڑے تھے. امام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. کہا مولا کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ میں نے ایک نجس جانور کو کھانا ڈال دیا؟ امام نے کہا نہیں، میں تیری تربیت اسی لیے کر رہا تھا کہ تو انسانوں کو پہچاننے لگے، انسانوں کی پرواہ کرنے لگے، انسانوں کے لیے اپنے دل کو وسعت دے دے. اب الحمدللہ تیری تربیت اتنی بلند ہو گئی کہ تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا. جا میں نے تجھے آزاد کیا. حضرات آپ نے عظمت دیکھی ہے امام علیہ السلام کی. امام نے کہا جب انسانیت کو پہچاننے لگو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. اب جاؤ تم اس کرامت پہ آ گئے ہو جس کو خدا نے چاہا تھا کہ انسان کو اس کرامت پہ لے آئے، اس عظمت پہ لے آئے، کریم بنا دے انسان کو. اب تو جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا. حضرات ہم ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں جو کبھی کسی جانور پہ بھی ظلم نہیں کرتے، جو کبھی کسی جانور پہ بھی، کسی نجس العین پہ بھی. کس طرف اشارہ کروں گا؟ ایک جملے پہ غور کیجیے گا. ایک کرسچن رائٹر ہے، اب بہت ضعیف العمر ہو چکا ہے، ابھی تک زندہ ہے، لبنان کا. آپ نے نام سن رکھا ہوگا جارج جورڈیک، عربی میں جارج جورداک کہتے ہیں. اس نے 6 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے حضرت علی پہ، عیسائی نے، اور اس کا نام رکھا ہے الصوت العدالۃ الانسانیہ. انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. انسانی عدالت کی آواز کا نام علی ہے. 6 جلدوں پہ کتاب لکھی ہے، دا وائس آف ہیومن جسٹس. عیسائی ہے. 2 جملے اس کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. انسانیت کیا ہے امیر المومنین کی نگاہ میں؟ آئیں ذرا اس عیسائی سے سنتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے تاریخ میں بہت سے ایسے لوگوں کی تاریخ پڑھی ہے جن کو ظلم کی وجہ سے، شدت ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. ایسے حکمران جنہیں شدت ظلم کی وجہ سے لوگوں نے قتل کر دیا. کہ لیکن تاریخ میں صرف ایک ایسا حاکم دیکھا ہے جسے شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا ہے. شدت عدالت کی وجہ سے. کہ اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کے اس جملے سے باعظمت جملہ کسی کا نہیں دیکھا. وہ جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی میں نے پوری تمہید باندھی ہے. اگر اس جملے کو پیش کر سکوں، سمجھا سکوں، کہ میں نے تاریخ بشریت میں بڑے بڑے حاکموں کے جملے دیکھے ہیں، وہ لوگ جن کی عدالت مشہور تھی ان کے جملے دیکھے، لیکن علی ابن ابی طالب کے اس جملے سے بڑا جملہ نہیں دیکھا. وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جملہ بشریت کی پیشانی کے اوپر سب سے بڑا تاج ہے اور اس کی مخالفت سب سے بڑی ذلت ہے.
وہ جملہ کیا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب کے اس جملے کو تاج کی طرح سے اپنی پیشانی پہ لگا لو. کہا مولا کا ایک جملہ ہے, کہا میں نے آج تک کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. وہ کیا ہے جملہ؟ سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی جب ایک گندم کے دانے کو اٹھا لے, آٹا کھا کے اس چھلکے کو پھینکنے کی نیت کر لے, اس سے پہلے کہ وہ چیونٹی اپنے منہ سے وہ چھلکا پھینکے, مجھ علی کے دامن پہ اتنا ظلم نہیں دکھا سکتے کہ میں اس کے پھینکنے سے پہلے اس کے منہ سے نکال لوں. پتہ نہیں میں اس جملے کو سمجھا پایا یا نہیں. بہت بڑا جملہ مولا کا. اس سے پہلے کہ وہ پھینک دے میں اس کے منہ سے نہیں نکالوں گا. کہا میں اتنا بڑا عادل ہوں, میں تھوڑی سی ناانصافی برداشت نہیں کرتا, ظلم برداشت نہیں کرتا. جملے کو سنیے گا حضرات, ظلم برداشت نہیں کرتا. میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مولا سے ایک سوال کروں گا, مولا اگر کافر بھی آپ کے سامنے آئے نا اور کہا کہ یا علی مسلمانوں نے ہمیں رسیاں باندھ دی ہیں, تو آپ نے فوراً حکم دیا, کہا فوراً رسیاں کھولو. کسی کافر کے ہاتھ میں بھی رسیاں نہ باندھنا. مولا میں ایک سوال ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں آپ سے, مولا جب آپ کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوں گی, ایک جملے کو پیش کروں, اس سے پہلے کہ میں مصائب کی طرف آؤں گا ایک جملے کو پیش کروں گا, صرف 10 منٹ کے مصائب پیش کروں گا اور پھر دعا بس. مولا آپ کبھی کسی کافر کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں برداشت کرتے تھے, کبھی کسی کافر کے بھی بچے کو آپ نے اونچی آواز سے بات کر کے کچھ نہیں کہا. مولا کسی کافر کے بچے کو بھی جھاڑنا آپ کو برداشت نہیں تھا, جھڑکنی نہیں, کبھی بھی جھڑکی نہیں دی. مولا شام غریبہ میں آپ کی ایک پوتی کو صرف ڈانٹا نہیں گیا. بھئی اس سے آگے میں نہیں جملے پیش کروں گا, سمجھ جائیے گا, میں ایسے جملے ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس سے آگے ایسے کاش صرف شبر نے جھڑکا ہوتا, کاش صرف جھڑکا ہوتا. میں ایک جملہ کہوں آپ سے, اگر سب میری طرف دیکھ سکیں. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا, تو جناب سید الشہداء نے جناب زینب سے کہا تھا کہ بہن زینب ذرا مسلم ابن عقیل کی دونوں بیٹیوں کو بلا دو, عاتقہ کو حمیدہ کو, دونوں کو بلا دو, میری بہن رقیہ کو بلا دو. جب جناب رقیہ آئی نا تو جناب سید الشہداء تعظیماً کھڑے ہو گئے. بری خبر دینی ہے, کوئی بیوہ ہو گئی ہو. تو مولا فوراً آگے بڑھے. جناب عاتقہ آپ کی دونوں سگی بھانجیاں تھیں, جناب عاتقہ جناب فوراً حمیدہ خاتون. سید الشہداء نے دونوں کے سر پہ ایک شفقت کا ہاتھ رکھا. ہاشمی بچیاں تھیں, فوراً سمجھ گئیں. کہا مامو جان ہمارے بابا خیریت سے ہیں؟ مامو جان ہمارے بابا خیریت سے ہیں؟ جناب سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فوراً ایک جملہ کہا میری بچی آج سے میں ہی تمہارا بابا بھی ہوں. دونوں بچیاں رونے لگیں. جناب رقیہ آنکھوں میں آنسو آئے. جناب سید الشہداء نے آواز دی, کہا بہن زینب میری صندوقچی لا دو. اپنی صندوقچی منگوائی. راوی کہتا ہے کہ مولا نے اپنے ہاتھوں سے 2 بالیاں نکالی. شب عید تھی نا, 2 بالیاں نکالیں, اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائیں. کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم محسوس نہ کرنا. جیسی بالیاں پہنائی نا تو راوی کہتا ہے کہ 4 برس کی اور بچی تھی جو کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا, اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی. انسانیت کیا ہے؟
آج اگر کوئی کہیں جائے نا, یتیم بہت ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, میں یہ واقعے کو پیش کر رہا ہوں. حضرت اس 4 برس کے بچے نے, راوی کہتا ہے اس 3.5-4 برس کی بچی نے کیا دیکھا کہ ایک یتیم بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. جب شام غریبہ آئی تو راوی کہتا ہے وہ بچی انتظار کر رہی تھی, میں یتیم ہو گئی ہوں, میرے بھی سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا, مجھے بھی کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. راوی کہتا ہے ہاں, شام غریبہ میں ایک آدمی آیا, اس کا نام شمر تھا. جب اس نے آ کے ہاتھ رکھا نا تو بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. بس میں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں, مجھے اشارے کر رہے ہیں, لوگ نہیں پڑھوں گا. نہیں پڑھتا, بس بھائی صبر کیجیے گا, جملے سنیے گا. اگر جملوں کو سن سکے, اگر دیکھ سکے, میں ہاتھ دھو کے جملوں کو پیش کروں گا. کہ جب اس نے ہاتھ رکھا بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. کہ اتنے میں اس نے کان کی بالیوں میں کہ بس بالیوں کا اتارنا تھا, بچی نے فوراً فرات کا رخ کیا, آواز دی, چچا عباس. بس بھائی اب سب کو یقین ہو گیا نا, کربلا میں آنے والا کوئی انسان نہیں تھا. کربلا میں آنے والے انسان نہیں تھے. اجرکم اللہ. بس بھائی لوگ برداشت نہیں کر پا رہے, معذرت کے ساتھ میں معافی مانگتا ہوں اپنے بھائیوں سے, اپنی بہنوں سے. مجھے گریے کی آواز آ رہی ہے, میں ایک جملہ کہوں گا, میں برداشت نہیں کر پا رہے, بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے. مجھے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی بھی آواز آ رہی ہے. آپ سے نہیں سوال کروں گا, میری طرف دیکھیے گا, ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی ماں بہنوں سے, بیٹیوں سے ایک سوال کروں گا. اے میری بہنوں, اے میری بیٹیوں, آپ نے صرف سنا ہے نا, دیکھا تو نہیں بالیاں کیسے اتاری گئی تھی, دیکھا تو نہیں نا ہے. اب میں ایک سوال کروں گا آپ سے, ذرا پوچھے جناب رباب کے دل سے, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کے کانوں سے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے تمام کر دیا, بس بھئی آخری جملے سن لیجئے, آخری جملے سن لیجئے. آج 2 محرم گزر چکی ہے, جناب سید الشہداء آج ہی تو کربلا پہنچے تھے. جناب حر کے صرف مصائب کے 2 جملے پیش کروں گا. جناب سید الشہداء کربلا پہنچ گئے, حر نے راستہ روکا تھا, سارا مصائب چھوڑ کے آخر میں جا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں نا. حضرات سنیں گے جملے. 2 محرم ہے, جناب سید الشہداء پہنچے. جب ایک مرتبہ حر نے کہا نا حسین میں جانے نہیں دوں گا, تو جناب عباس آگے بڑھے, کہا مولا اجازت ہے, 1000 کا تو لشکر ہے, مجھے اجازت دیجئے. تو جناب سید الشہداء نے کہا میرا لخت جگر بھائی, ہم پہل نہیں کرنا چاہتے. جناب عباس کے کانوں میں ایک بات رہ گئی, ہم پہل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یاد رہے گا. حضرات وقت گزرتا رہا. جب 9 محرم کو حملہ ہوا نا, تو جناب سید الشہداء جناب زینب کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے. جناب عباس بہت تیزی سے آئے, کہا مولا حملہ ہو گیا. دیکھیں تاریخ صرف الفاظ ہی لکھتی ہے, انداز نہیں لکھتی. تاریخ نے یہ لکھا کہ جناب عباس نے کہا مولا حملہ ہو گیا, انداز نہیں لکھا. میرا دل کہتا ہے مولا خبر نہیں دے رہے تھے کہ مولا حملہ ہو گیا کیا کریں, نہیں. کہ مولا 2 محرم کو آپ نے کہا تھا ہم پہل نہیں کریں گے, مولا حملہ ہو گیا. انداز یہ تھا کہ مولا آپ نے کہا تھا پہل نہیں کریں گے, اب ان کی طرف سے پہل ہو گئی, اجازت ہے. اب وہ جملہ کہا سید الشہداء نے جو کسی سے نہیں کہا, حتیٰ جناب اکبر سے, کہا بے نفس لکل وقا, میری جان تم پہ قربان عباس. اتنا بڑا جملہ. جناب عباس نے اپنے سر سے امامہ اتارا, اپنے گھٹنے پہ مارا, اپنی تلوار نکالی, گھٹنے پہ مار کے توڑ دی. کہا مولا میری ماں نے مجھے بچپنے سے کہا
عباس تو حسین پہ قربان. کہا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا, آپ مجھ پہ قربان؟ میں کہوں گا مولا آپ نے جناب عباس کے نفسیات کو سمجھا, اب جو کام کہہ دیجئے گا کروا لیجئے. کہ عباس ایک رات کے لیے کہہ دو کہ رک جائیں. بس بھئی وقت نہیں لیتا, خلاصہ پیش کر رہا ہوں. جناب پوری شب عاشور گزری, صبح کا وقت قریب تھا. جناب حر نے ایک سوال کیا, اے عمر سعد کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی, سر کٹ کٹ کے گریں گے, بازو قلم ہوں گے, ہم سب کو شہید کر دیں گے, ہم سب کو مار دیں گے. بس بھئی جناب حر نکلے خیمے سے باہر. جب باہر نکلے تو بدن کانپ رہا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے. ایک آدمی نے کہا حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کہ اس لشکر میں سب سے بہادر کون ہے, میں تیرا نام لیتا. اے حر 72 کے لشکر سے ڈر گیا؟ کہا 72 سے نہیں ڈرا, میں جناب فاطمہ الزہرا سے ڈر. کہا میں فاطمہ الزہرا سے بہت ڈرتا ہوں. کہا یہ زہرا کی اولاد ہے. اچانک دیکھا حر نے کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے جا رہا ہے. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا حر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے, میرا گھوڑا بڑا پیاسا ہے, میں پانی پلانے جا رہا ہوں. اب ایک مرتبہ حر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا جانور تو پانی پئیں اور حسین کے بچے کہیں العطاش العطاش العطاش, پیاس. بس ایک مرتبہ, بس آخری جملے سن لیجئے. حر نے ایک مرتبہ آواز دی. کہا میں چلا. جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ حر کے ساتھ 3 افراد اور آئے, ایک غلام, ایک بھائی اور ایک بیٹا. بیٹے نے آواز دی. کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ نے لکھا غلام نے آواز دی. کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا اس طرف جہنم ہے, اس طرف جنت ہے. میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, اس طرف جنت ہے, میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں. کہا بابا جنت میں اکیلے جانا چاہتے ہیں, مجھے چھوڑ جائیں گے؟ کہا بیٹا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو میرے ساتھ چلو. جب چلنے لگے نا تو کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو میری پشت پہ باندھ دو. کہا کیوں بابا؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا, میں حسین کا مجرم ہوں. پھر جب کچھ دیر چلے ایک مرتبہ آواز دی. کہا بیٹا یہ میرے رومال کو میری آنکھوں پہ باندھ دو. کہا کیوں بابا؟ کہا ان نگاہوں نے حسین کو دیکھا تھا. چلنے لگے, جیسے چلے وہاں سے جناب سید الشہداء نے آواز دی. کہا عباس استقبال کرو, ہمارا مہمان آ رہا ہے. جناب عباس اٹھے, استقبال کیا. کہا بیٹا سامنے کون ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی ہیں. کہا عباس سے کہہ دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. جناب عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. کہا عباس ابن علی؟ کہا ہاں. تو جناب حر نے جملہ کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا, کنواں پیاسے کے پاس آیا. فوراً امام حسین کے قدموں میں جا کے سر کو رکھا. امام حسین نے دونوں بازو پکڑ کے اٹھایا, آنکھوں کی پٹی کھولی, بازوؤں کو کھولا. کہا حر میں استقبال کرتا ہوں, خوش آمدید, اہلاً و سہلاً. کہا مولا صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. خلاصہ کر آخری جملے سن لیجئے بس بھی ایک مرتبہ. کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا تو سب سے پہلے ہمیں اجازت دیجیے گا, میں جنگ میں جاؤں گا, میرا بیٹا جائے گا. کہا کہ حر ہمارے خیموں میں تو پانی نہیں رہا کہ تمہیں پلا سکتے. کہا مولا یہ جملہ نہ دہرائیے گا, میری وجہ سے پانی نہیں. بس میں ایک مرتبہ اجازت لی. پہلے غلام گیا, بھائی گیا, بیٹا گیا. جب بیٹا گرا نا تو بیٹے نے آواز دی. کہا بابا میں گھوڑے سے گر گیا, میری مدد کے لیے آئیے. تو حر کو برداشت نہیں ہوا کہ میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا. گھوڑے کو اپنے فوراً ایڑ لگائی. جیسے ہی حر کہتے ہیں کہ حر جیسے ہی پہنچا نا اپنے بیٹے کے پاس تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود تھے. جیسے دیکھا کہ مولا موجود ہے, آواز دی. کہا مولا کیوں زحمت کی؟ غلام زادے کے آپ نے, میں غلام ہوں, یہ غلام کا بیٹا ہے, آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا حر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ تھا. کہا حر پیچھے ہٹ جا, میں تیرے بیٹے کے لاشے کو اٹھاؤں گا. امام حسین نے حر کے بیٹے کو لاشے کو اٹھایا. کہا حر ہٹ جا. کہا نہیں مولا مجھے دے دیجیے, آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا حر ہٹ جا, جوان بیٹے کا لاشا ہے. لیکن میں کہوں گا مولا ظہر کے وقت جب علی اکبر گھوڑے سے گرے اس وقت کوئی نہیں تھا جو کہتا حسین ہٹ جاؤ, جوان بیٹے کا معاملہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، سامرہ کی، کاظمین کی، شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما، زائرین کی، حاجی جو واپس آ رہے ہیں پروردگارہ سب کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ نہ جانے تیری بارگاہ میں لوگ کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے، پروردگارہ اس فرش عزا کا واسطہ، اس میدان کربلا میں اکیلے کھڑے حسین کا واسطہ کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ چادر جناب زینب کا واسطہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب و جناب رباب کا، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔